اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کا رکوع نمبر 5 اور 17ویں پارے کا رکوع نمبر 12 آج میں شروع کروں گا۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اور ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا ہے، منسکن قربانی، یعنی قربانی کا جانور اور قربانی کا حکم۔ منسک اصل میں ہر حکم کو کہتے ہیں، نسک کہتے ہیں یعنی حکم کو، اور مناسک اس کی جمع آتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، خذوا عنی مناسککم، اپنے جو حج کے احکام ہیں وہ مجھ سے سیکھو۔ مناسک کے حج کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہاں مخصوص حکم مراد ہے، وہ ہے قربانی، چونکہ اس سے پہلے آیتوں میں بھی قربانی کا تذکرہ چل رہا ہے، اس کے بعد والی آیتوں میں بھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک حکم بنایا ہے، یعنی قربانی کے جانور کو متعین کیا ہے تاکہ اس پہ قربانی کریں۔ آگے اس کی حکمت کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ لوگ اللہ کا نام لیں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، مِن بہیمۃ الانعام، یعنی وہ جانور جو چوپائے ہیں۔ بہیمۃ الانعام کا پہلے میں اس کی ڈیٹیل میں بیان کر چکا ہوں۔ بہائم یعنی جانوروں کو کہا جاتا ہے، انعام چوپایوں کو۔ تو جانور جو چوپائے ہیں، یعنی اور چوپایوں سے بھی مخصوص چوپائے مراد ہیں، 4 قسم کے جانور۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے یہ مخصوص قسم کے جانور قربانی کے لیے بنائے ہیں، تاکہ یہ لوگ ان جانوروں پر جو اللہ نے ان کو بطور رزق کے دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے فرما بردار بنو۔ اسلم یسلم، اسلامن کا معنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یعنی اسی کے سپرد رکھو اپنے آپ کو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے سر جھکانے والوں کو۔ اخبات کا معنی ہوتا ہے اخبتوا الی ربہم، پہلے یہ لفظ گزر چکا ہے، کسی کے سامنے سر جھکا لینا، مکمل اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا۔ الذین، یہ سر جھکانے والے وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل گھبرانے لگتے ہیں، والصابرین، اور یہ صبر کرنے والے ہیں، علی ما اصابہم، ان مصیبتوں پر جو ان کو پہنچتی ہیں، والمقیم الصلاۃ، اور یہ نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اصل میں تھا والمقیمین، لیکن جب اس کو نماز کی طرف مضاف کر دیا تو نون گر گیا، تو مقیمین الصلاۃ کو پڑھتے ہیں مقیم الصلاۃ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے، ينفقون، یہ خرچ کرتے ہیں۔ والبدن، عربی میں بدنہ کی جمع بدن آتی ہے، یہ اونٹ کو کہا جاتا ہے، بڑے جانور کو۔ دیگر ائمہ کے نزدیک اس کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے، احناف کے نزدیک اس کا اطلاق اونٹ اور گائے دونوں پر ہوتا ہے، یعنی بڑا جانور۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو طواف زیارت کسی سے ناپاکی کی حالت میں ہو جائے تو بدنہ لازم ہے اس کے اوپر، یہ لفظ سنا ہوگا، یعنی اونٹ یا گائے لازم ہے۔ اور دم چھوٹا، جب کوئی جنایت ہوتی ہے تو دم لازم آتا ہے، یعنی دم سے مراد چھوٹا جانور لازم آتا ہے، بکرا یا دمبا۔ والبدن، اور جو بڑا جانور ہے، جعلناہا لکم، ہم نے بنایا ہے اس کو تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے۔ شاعر کیا مطلب؟ وہ چیز جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جو اللہ کی گویا علامت بن جائے، یعنی اللہ کی یاد کو زندہ رکھنے کا، اللہ کی یاد کو باقی رکھنے کا، اللہ کا تذکرہ رکھنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے ہم نے ان بڑے جانوروں کو۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، وجب یجب وجوباً کا معنی واجب ہونا، ثابت ہونا۔ جنوب جم کی جمع ہے، جم کہتے ہیں پہلو کو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اب لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا جب اس بڑے جانور یعنی اونٹ کا پہلو ثابت ہو جائے۔ تو یہ اصل میں کنایا ہے، جب اونٹ کو آپ نہر کرتے ہیں اور وہ دھڑام سے زمین پہ گرتا ہے تو اس کا پہلو زمین پہ ثابت ہو جاتا ہے، یعنی زمین پہ گر جاتا ہے۔ تو اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں گے جب وہ پہلو کے بل گر پڑے، اور یہ کنایا ہے موت سے، یعنی جب وہ مر جائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والے ہیں، یہاں قناعت سے مراد ہے مانگتے نہیں ہیں۔ وَالْمُعْتَرْ، اعترار، وہ فقیر جو ظاہر کرتا ہو اپنے فقر کو، تو یعنی جو مانگ کے بتاتا ہو کہ میں فقیر ہوں، یعنی نہ مانگنے والے فقیر کو بھی دو اور مانگنے والے فقیر کو بھی دو۔
کذالک سخرناها لکم، اس طرح ہم نے اس کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها، نال ینال نیلن، نیل کسی چیز کو حاصل کرنا، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے۔ لحم گوشت کو کہتے ہیں۔ لن ینال اللہ لحومها، نہیں پہنچتا ان جانوروں کا لحم اللہ تعالیٰ کو، گوشت نہیں پہنچتا۔ ولا دماؤها، دم کی جمع دماء آتی ہے، دم خون کو کہتے ہیں، اور نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے۔ ولیکن، لیکن، ینالہ، اللہ کو پہنچتا ہے، التقوی منکم، تمہاری طرف سے جو تقوی ہے، جس تقوی کے جذبے سے تم نے قربانی کی ہے وہ جذبہ پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا، اس طرح سے اللہ نے ان جانوروں کو مسخر کر دیا، لکم، تمہارے لیے، لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس راستے پر جو اللہ نے تم کو سکھایا، یعنی اس ہدایت پر جو اللہ نے تم کو دی ہے، اللہ نے جو تم کو توفیق دی ہے، اس توفیق پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وبشر المحسنین، اور اے نبی آپ خوشخبری سنا دیجئے اچھا عمل کرنے والوں کو۔ اچھے عمل میں اخلاص بھی داخل ہے، اس لیے بعض لوگوں نے کہا اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والوں کو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، دفاع کرے گا، عن الذین آمنوا، ایمان والوں کی طرف سے، یعنی مشرکین کے شر کو، ان کی آزمائشوں کو دور کرے گا۔ دفاع دفاع عن فلان کا مطلب ہوتا ہے فلاں کی طرف سے دفاع کرنا، دفاع سے نکلا، دفاع کہتے ہیں دور کرنا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا دفاع ہو جاؤ یہاں سے، تو کسی بھی چیز کو دور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین کے شر کو ایمان والوں کی طرف سے دور کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، پسند نہیں کرتے، کل خوان، ہر خیانت کرنے والے، کفور، اور ناشکرے کو۔ یہ مختصر رکوع تھا، اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا۔ ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حج کے احکام بیان ہو رہے تھے۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا کہ تمہارے لیے ان چوپایوں کو ہم نے حلال کر دیا، ان پر اللہ کا نام لو، اور حج کے موقع پہ محلھا الی البیت العتیق، ان جانوروں کا جو ٹھکانہ ہے وہ بیت اللہ ہے، یعنی حرم ہے، تو حدود حرم میں ان کو پہنچاؤ، وہاں پر اللہ کے نام پہ ان کو ذبح کرو۔ اور اب اس پر اشکالات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جانور کا ذبح کرنا بقر عید میں ہو یا حج میں ہو یا عمرے میں ہو، یہ ایک ایسا خلاف قیاس حکم ہے۔ غیر مسلمین اکثر اس پہ اعتراض کرتے ہیں، ان جانوروں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو کاٹ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس حکمت کا جواب دیتے ہیں، اس کی حکمت بیان کرتے ہیں، سوال کا جواب دیتے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے یہ قربانی کے جانوروں کو، یہ جو قربانی کا حکم ہے ہر امت کے لیے بنایا ہے۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، تمام آسمانی مذاہب میں یہ کامن ہے، یہ کوئی اسلام کوئی جدید چیز نہیں لے کر آیا۔ یہودیت میں بھی قربانی تھی، عیسائیت میں بھی قربانی تھی، یہودی سے پہلے جو مذاہب تھے ان میں بھی، جو آسمانی مذاہب تھے ان میں بھی آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے یہ قربانی۔ تو کیوں ہے بھائی، اس میں کیا حکمت ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ لوگ ان جانوروں پہ اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو بطور رزق دیا ہے، یعنی ان چوپایوں پر بھی، بہیمۃ الانعام، وہ جانور جو چوپائے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں تو اللہ کی یاد تازہ ہوگی۔ دیکھیے، یعنی قرآن نے تو ایک اجمالی بات کی ہے نا، اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ بنائے کس نے؟ اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا، جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ اکثر اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان معصوم جانوروں کو کیوں کاٹا جا رہا ہے۔ حالانکہ سوال ان سے بنتا ہے، سوال یہ بنتا ہے کہ جتنا آپ کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہے عقلی لحاظ سے دیکھا جائے، تو جانوروں کو بھی اتنا ہی حق ہے دنیا میں زندہ رہنے کا۔ تو سوال آپ سے ہے کہ آپ گوشت کھانے کے لیے بھی جانور کو کیوں کاٹتے ہیں؟ نہیں، آپ کے لیے تو جانور کاٹنا لیگل ہونا ہی نہیں چاہیے نا، اس کو بھی اتنا زندہ رہنے کا حق ہے جتنا آپ کو ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جنگل میں بڑے جانور چھوٹے جانور کو کھا جاتے ہیں تو ہم بھی کھا جائیں گے، تو بھائی جانوروں میں تو اللہ نے عقل نہیں دی ہے نا، اس لیے وہ ظلم کرتے ہیں۔ انسان کے پاس تو کھانے کے 20 طریقے ہیں۔ جو ویجیٹیرین ہیں، جو سبزی کھانے والے لوگ ہیں، کیا وہ زندہ نہیں رہتے؟ ان کی تو عمریں 100 سال ہوتی ہیں، 90 سال ہوتے ہیں، آپ ہندوؤں میں دیکھ لیں۔ تو آپ گوشت کس بیس پہ کھاتے ہیں؟ تو عقل کے لحاظ سے اگر فیصلہ کیا جائے نا، تو گوشت کھانے کے لیے بھی جانور کاٹنے کی انسان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی آپ اپنی
بہت زیادہ آپ عقل کو استعمال کریں تو اس کی گنجائش ہونی چاہیے کہ کوئی انسان بھوک سے مر رہا ہو تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے جانور کو مار دے. بہت زیادہ آپ تعویلات اگر کریں نا تو کہ بھئی انسان کیونکہ زیادہ ذہین ہے اور سمجھدار ہے تو وہ جانور کی جان لے سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. بہت زیادہ آپ تعویلات کریں، ورنہ تو اصل اصول کے لحاظ سے یہ بھی غلط ہے کہ انسان ذہین ہونے سے کیا ہے بھائی، وہ بھی اتفاق سے پیدا ہوا، گدھے گھوڑے بھی، آپ بھی اتفاق سے پیدا ہو گئے. نظریہ ارتقاء کا کہ آپ نتیجے ہو تو سب اتفاق ہے. تو آپ کو جب ایک عقل ملی ہوئی ہے تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو کیوں مار رہے ہو؟ جیسے ایک انسان اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے انسان کو نہیں مار سکتا اس لیے کہ دونوں کو زندہ رہنے کا برابر کا حق ہے، تو یہی اصول اپلائی ہوتا ہے انسان اور جانوروں پر بھی. انسان اپنی جان بچانے کے لیے اسی اصول کے تحت جانور کو بھی نہیں مار سکتا کیونکہ دونوں کو زندہ رہنے کا برابر حق ہے. لیکن ہم پھر بھی تعویل کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو جی جب دونوں کی موت پہ بنے گی تو پھر انسان کو فضیلت ہے کہ وہ زندہ رہے اور جانور کو مار لے. لیکن زبان کے چٹخارے کے لیے اور کباب برگر کھانے کے لیے پھر مارنا کہاں سے حلال ہو گیا؟ کروڑوں کا بزنس کرنے کے لیے جو میک ڈونلڈ والے کر رہے ہیں اور دوسرے KFC کے برگر کی جو کمپنیاں ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے لیے کہاں سے حلال ہو گیا؟ تو اصولی طور پر عقل سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو جانور کاٹنا جائز ہونا ہی نہیں چاہیے، ظلم ہے یہ. ہم کیوں کاٹتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی یہ کائنات ہے، خدا جو چاہے اس میں حکم دے سکتا ہے. تو خدا نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ان جانوروں کو کاٹ سکتے ہو اور ان کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. تو جب اس اللہ نے اجازت دی ہے تو اس کی ملکیت میں ہے یہ سب چیزیں. اب اگر ہم اس کی پرمیشن سے کاٹیں گے تو یہ ظلم نہیں ہوگا. اب یہ ظلم نہیں ہوگا کیونکہ جس نے بنایا ہے وہ ویسے بھی تو موت دے سکتا ہے نا، وہ تو صبح شام زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. تو اس نے ہمارے ہاتھوں کہہ دیا کہ تم ذبح کرو اس کو، تمہارے ہاتھوں اس کی موت ہے اور تمہارے فائدے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو جو اسلام کو، یہودیت کو یا عیسائیت کو فالو کرتے ہیں ان کے پاس تو ایک دلیل ہے کہ خدا نے ہمیں آسمانی کتابوں میں اجازت دی اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ خدا کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس پر ہمارے پاس دلائل ہے. تو اب جب یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں آئے گا نا تو پھر یہ بات خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ پھر اللہ جیسے انسانوں کی خوراک کے لیے ان کو اجازت دیتا ہے ان جانوروں کو کاٹ سکتے ہو، اللہ اپنی یاد تازہ رکھنے کے لیے بھی آرڈر دے سکتا ہے کہ تم قربانی دو، ان جانوروں کو کاٹو، یہ بتانے کے لیے کہ جب خدا حکم دے گا تو ہمیں گوشت کی ضرورت نہ بھی ہو ہم پھر بھی کاٹیں گے ان کو، اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے لوگ ہیں. وبشر المخبتین میں یہی اشارہ ہے، آگے آ رہا ہے کہ جو سر کو جھکاتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل، اس کی یعنی مثال اس فلسفے کو سمجھانے کی وہ یہ ہے کہ جانوروں کا تو قصور نہیں ہوتا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم میں لے جا کے کاٹ دیں، آپ ذبح کر دیں. جو لبرل لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے ان کے نزدیک تو 100% ظلم ہے یہ کہ باپ اپنے 7 سال کے معصوم بچے کو ذبح کر رہے اپنے ہاتھوں سے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہی عمل ان کے خلیل اللہ ہونے کا ذریعہ بن گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے لے گئے. وجہ کیا ہے بھائی؟ ایک انسان جب کسی انسان کو حکم دیتا ہے کہ اس بچے کو کاٹ ڈالو تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. ریاست اگر آپ کو حکم دے گی اس بچے کو کاٹ ڈالو، آپ کے لیے اجازت نہیں ہے اس کی. لیکن جب خدا حکم دے گا تو خدا کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ ویسے بھی تو مار سکتا ہے نا اس بچے کو. تو خدا پھر جب گاڈ نے جب حکم دے دیا تو اس کو اللہ ماننا اور خدا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر کریں جو وہ حکم دے رہے، ورنہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس کو اللہ مانتے نہیں ہیں، آپ اس کو خالق اور کریٹر مانتے نہیں ہیں، آپ مالک مانتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے قربانی کے بارے میں صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. یعنی ابراہیم نے تو اللہ کے سامنے کوئی اشکال نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ بیٹے کو کاٹ ڈالو، ابراہیم نے کہا کاٹ ڈالوں گا اور بیٹا بھی تیار ہو گیا. تو اسی کو یاد تازہ کرانے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے کہ ہمیں ان پہ بھی ترس آتا ہے. ہمارا دل نہیں کرتا ان جانوروں کے گلے پہ چھری چلائیں، ہمارا دل نہیں کرتا اس کو نہر کریں. ابھی ایک صاحب آئے، اونٹ پالا ہوا تھا، ان کو اتنی محبت ہو گئی، کہتے ہیں جس دن میں قربانی والے دن اس کو ذبح کر رہا تھا، نہر کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا میں اس کو کبھی نہر نہ کرتا. تو نے مجھ سے قربانی مانگی ہے کہ اپنی محبوب چیز اور اللہ کا حکم، تو اللہ کا حکم زیادہ محبوب ہے، یہ مخلوق زیادہ محبوب ہے. تو جب ہمیں اللہ کا حکم محبوب ہے تو پھر ہم ان جانوروں پہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اللہ کا نام لینے میں بھی یہ حکمت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جو ذبح کرتے ہیں تو اشارہ کر رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں یہ جانوروں پہ حکومت نہیں ہے کہ ہم ان کی گردنیں کاٹیں.
جتنا ان کو زندہ رہنے کا حق ہے ہمیں بھی ہے، لیکن اس خدا کے نام سے ہم ان کو کاٹ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، اس کی پرمیشن نہ ہوتی ہم نہ کاٹتے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پرمیشن نہیں ہے وہاں نہیں کاٹتے۔ صحابہ نے بعض دفعہ مرغیوں کو نشانے بازی سیکھتے تھے، مرغی کو باندھ کے نا تیر چلاتے تھے تاکہ نشانے درست کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ظلم قرار دیا کہ اس کے لیے مرغیوں کو نشانہ نہ بنایا جائے، اس کے لیے ویسے کوئی ہدف رکھو، اس پہ نشانے بازی سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا تک کے شکار سے منع کیا، اگر اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، ویسے ہی شکار سیکھ رہے ہو، اس کے لیے چڑیاؤں کو مارنا شروع کر دو، منع کیا آپ نے۔ جب گوشت کھانا ہے تو آپ ماریں، ورنہ نہیں۔ لیکن قربانی والے دن چونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے مسلمان قربانی بھی کرتے ہیں اور حج کے موقع پہ بھی قربانی کرتے ہیں، تو یہ حکمت اللہ نے یہاں بیان کی۔ فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا حکم رکھا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، اللہ کی ایک کبریائی بیان ہو کہ ہم یہ خود نہیں کر رہے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اس کے حکم کے آگے کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اور ان چوپایوں پہ نام لیں۔ وجہ اس کی ہے کہ چھوٹے موٹے جانور کو کاٹنا قربانی سمجھا نہیں جاتا، نہ عرف میں نہ شریعت میں۔ تو بڑے جانور ہوتے ہیں، ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، یہ 4 قسم کے جو جانور اللہ نے پیدا کیے ان کی ایک ویلیو ہے۔ پھر ان میں قربانی کا عنصر زیادہ اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ پروٹین بھی ان کے گوشت میں ہے، اور سب سے زیادہ لذت بھی ان 4 جانوروں کے گوشت میں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ 4 جانور جو پوری دنیا میں بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، ان کے کاٹنے کا حکم دیا کیونکہ اس میں قربانی کا عنصر زیادہ ہے۔ وہ چیز جو دنیا میں سب سے زیادہ کھائی جاتی ہے، آپ اسی کو کاٹنا شروع کر دو تو ایک عقل کہتی ہے بھئی آپ کیا کر رہے ہو، تو پھر عقل کہتی ہے بھئی ہم خود نہیں کر رہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ اور اللہ نے بھی دیکھیں اپنے حکم کو پورا کرنے کی برکت کیسی رکھی ہے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب آپ اللہ کے نام پہ کروڑوں جانوروں کو ایک ایک دن میں کاٹ ڈالو گے اور پورے سال بھی وہ کٹتے ہیں تو ان کی تو نسل ختم ہو جانی چاہیے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہ میرے حکم پر عمل کرتے ہو تو سب سے زیادہ برکت انہی کی نسلوں میں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک ملحد اور لبرل لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت ہے کہ جب خدا کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے آگے کسی کی نہیں چلے گی۔ اس نے حکم دے دیا جانور ذبح کرو، کرنا ہے، اور صرف اسی کے لیے ذبح ہوگا، بتوں کے نام پہ، مزاروں کے نام پہ ذبح نہیں ہوگا۔ مشرکین بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو بھیٹ چڑھایا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا یہ جانور صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا اسی کے فرما بردار بن کے رہو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی جو اللہ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دیتے ہیں آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ وہ جب ان کو قربانی کا حکم دیا جاتا ہے بس وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، وہ اس میں چون و چرا نہیں کرتے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے لوگ ہیں نا، ان کی میں کچھ علامتیں بتاتا ہوں۔ الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت اور جلال ہے ان کے دلوں میں، ان کو جب بتا دیا جائے نا اللہ کا حکم ہے تو بس پھر یہ ڈرتے ہیں، کیا ایسا نہ ہو اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ اور جن کی قسمت میں بدبختی ہے ان کے سامنے آپ 100 دفعہ اللہ کا حکم بیان کریں، وہ اس پہ حجت اور حجت بازی ہی میں لگے رہتے ہیں۔ فرمایا وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم، ان کی ایک دوسری خاصیت یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے واویلا نہیں کرتے، یہ صبر کرتے ہیں۔ آپ لبرل لوگوں کو دیکھ لیں جو مذہب کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے، ان کو ہر حکم کی لاجک چاہیے۔ اگر ہر حکم کی لاجک آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر خدا کی، اللہ کی کیا ضرورت ہے، خدا کی کیا ضرورت ہے، گاڈ کی کیا ضرورت ہے۔ بعض لوگوں نے میرے درس پہ یہ اشکال کیا کہ وہ صاحب لفظ اللہ کا استعمال کرتے ہیں، خدا کا استعمال زیادہ۔ اصل میں لبرل لوگوں کے لیے یہ خدا کا استعمال کرتا ہوں، کیونکہ خدا کا جو لفظ ہے، جو گاڈ کا لفظ یا خدا کا لفظ ہے نا، وہ تو سب کے نزدیک ایکسیپٹیبل ہے۔ تو اللہ کو تو ہم اللہ مانتے ہیں نا، تو میں اس لیے ایک کامن لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ سب اس میں داخل ہو جائے، ورنہ اصل میں تو مسلمان کو اللہ ہی لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ خیر، تو وبشر، قرآن کہتا ہے والصابرین علی ما اصابہم، ان کی ایک دوسری خاصیت ہے جب مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جو خدا اللہ کو نہیں مانتے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر چیز کی ان کو لاجک چاہیے۔ تو جب ہر چیز کی لاجک ہی سے حکم وضع کرنا ہے تو پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے، پھر تو انسان خود بیٹھ کے قانون سازی کر لے نا۔
فرمایا والمقیم الصلاۃ، اور یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور چوتھی علامت ان کی یہ ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کی عادت ہے خرچ کرنے کی۔ تو جو مذہب کو نہیں مانتے ان کے اندر چار خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 2، مصیبتوں میں صبر نہیں کرتے، ڈپریشن میں، اسٹریس میں، خودکشیوں کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھ لو غیر مسلموں میں خودکشیوں کا ریشو کتنا زیادہ ہے۔ نمبر 3، نمازوں کو قائم نہیں کرتے۔ نمبر 4، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ نہیں کرتے۔ اور یہ حقیقت ہے، آپ کو دنیا میں جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان میں سخاوت کا عنصر ان لوگوں سے کئی گنا زیادہ نظر آئے گا جو مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ 4 جانور جو قربانی کے ہیں، اونٹ، گائے، بکرا اور دمبا، ان میں سے اللہ نے اونٹ کا الگ سے تذکرہ کیا یہاں پہ، کیونکہ اونٹ کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اور ان جانوروں میں چونکہ اونٹ سب سے بڑا جانور ہے، سب سے مہنگا جانور ہے، اور جب اس کو اللہ کے نام پہ نہر کیا جاتا ہے تو وہ اس کے گرنے کا بھی ایک خاص انداز ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے اس جانور کو زیادہ اہتمام سے اونٹ کا تذکرہ کیا۔ میں نے بتایا نا، چھوٹے جانور آپ مرغی ذبح کریں وہ قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ چھوٹا جانور ہے نا، اس میں شاعر اللہ کا اظہار نہیں ہے، ایک دین کی عظمت کا اظہار نہیں ہے۔ دین کی عظمت کا اظہار اس جانور میں ہوگا جس کا ایک حجم ہو، جس کی ایک قیمت ہو، ایک ویلیو ہو، تو وہ دمبے سے شروع ہوتی ہے، دمبا، بکرا، پھر گائے، اور پھر سب سے بڑا جانور اونٹ ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں اونٹ کا تذکرہ کیا۔ مقصد صرف اونٹ نہیں ہے، مقصد تمام جانور ہیں، لیکن اونٹ کا تذکرہ اس لیے کیا۔ ضمن میں گائے بھی اونٹ کے ضمن میں آتی ہے، لیکن اسپیشل اونٹ کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں شاعر اللہ کا عنصر سب سے زیادہ ہے۔ اسی آیت سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ بقرعید کی قربانی میں اور حج کے موقع پہ بھی قربانی کرنا چاہے تو اونٹ کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک تو اس لیے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، خاص طور پہ حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیے، اور اس لیے بھی کہ وہ مہنگا زیادہ ہے، اس لیے بھی کہ اس میں گوشت زیادہ ہے، اس لیے بھی کہ اس کا حجم زیادہ ہے، اس لیے بھی کہ وہ 5 سال میں قربانی کے قابل ہوتا ہے، جبکہ گائے 2 سال میں، اور بکرا 1 سال میں، اور دمبا بعض دفعہ 6 مہینے میں ہی قربانی کے لائق ہو جاتے ہیں، تو اونٹ کو ٹائم لگتا ہے۔ فرمایا والبدنا، اور جو اونٹ ہے، جعلناها لکم من شعائر اللہ، ہم نے اس کو تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے بنایا، یعنی یہ بھی ایک ایسا جانور ہے جس کو دیکھ کے، جس کی قربانی کو دیکھ کے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ شاعر اللہ کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اس کی قربانی شاعر اللہ میں سے ہے، کہ اتنے بڑے بڑے جانور جو ہمارے لیے مسخر کیے، ہم ان کو اللہ کے نام پہ جب کاٹتے ہیں تو یہ اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے اس سے، کیونکہ اللہ کے حکم پہ آپ اتنے مال کو ہلاک کر رہے ہو، اللہ کا نام اس سے زندہ رہتا ہے۔ لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، تو ان جانوروں میں ہمارے لیے خیر ہے، یقیناً دنیاوی خیر بھی، اخروی خیر بھی۔ آخرت کی خیر کیا ہے؟ ان کو ہم ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ اور دنیا کی خیر کیا ہے؟ اس سے ہمیں گوشت کھانے کو ملتا ہے، غریبوں کو گوشت کھانے کو ملتا ہے، اس سے جو دیہات کے زمیندار لوگ ہیں ان کی تجارت ترقی کرتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قربانی کے جانور پالتے ہیں، پورے سال پھر ان کو بیچ کے نا پورے سال ان کی گھر بیٹھے آمدن آتی ہے، اس میں تجارت بہت ہے، غریب آدمی کا بزنس ہے اس میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں 20 قسم کی مسلم قوم کو اس سے ہم خیریں عطا کرتے ہیں جس سے غیر مسلم محروم ہے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، پس اللہ کا نام لو اس بدنا پہ، صواف، صافۃ کی جمع ہے، صف کہتے ہیں صف بستہ بنا کے کھڑے ہونا، تو یہاں مراد ہے کھڑے ہونا، یعنی اس حال میں ان پر تم اللہ کا نام لو کہ یہ کھڑے ہوئے ہوں۔ تو اونٹ کو چونکہ افضل یہی ہے کہ اس حال میں نہر کیا جائے کہ وہ کھڑا ہوا ہو، یہ افضل طریقہ ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اس حال میں اس پر اللہ کا نام لو کہ یہ کھڑا ہوا ہو، یعنی اس میں شاعر اللہ زیادہ ہے۔ تبھی علماء کا اجماع ہے کہ اونٹ کو نہر کرنا افضل ہے، کھڑے کھڑے آپ اس کو ذبح کریں گے تو اس میں شاعر اللہ کا اظہار زیادہ ہے، اللہ کے نام پہ اس کو نہر کیا جاتا ہے، وہ دھڑام سے گرتا ہے زمین کی طرف، تو اس میں ہر لحاظ سے افضل اس لیے کہ نمبر 1 ذبح کرنے والے کے لیے آسانی، ورنہ آپ گائے کو دیکھیں نا، چاروں ٹانگیں باندھی جاتی ہیں، اس کو گرایا جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اس میں جانور کو بھی زیادہ تکلیف، انسانوں کو بھی تکلیف۔ جبکہ اونٹ کو آپ سنت عمل یہ ہے کہ ایک ٹانگ اس کی باندھ دی جائے، اگلی والی دونوں میں سے دائیں یا بائیں میں سے ایک باندھ دی جائے تاکہ وہ زیادہ دور بھاگ نہ سکے، تو آپ اس کو کھڑے کھڑے نہر کریں گے، اس میں نہر کرنے والے کے لیے آسانی ہے، جانور کو بھی کم سے کم تکلیف ہے، کیونکہ جب اس کے یہاں نرم جگہ پہ چھرا مارا جاتا ہے نا تو ایک دم بلڈ پورا جو ہے وہ طاقت اور قوت کے ساتھ اس کا نکلتا ہے، تو جتنی جلدی جسم سے خون نکلے گا
اتنی جلدی جانور کو تکلیف کا احساس کم سے کم ہوگا، کیونکہ خون جسم میں ہے تو احساسات ہیں، جیسے ہی خون نکل گیا احساسات ختم ہو گئے، تو جانور کو بھی اس میں کم تکلیف ہے، اور انسان کے لیے نہر کرنا بھی آسان ہے، اور خون بھی زیادہ نکلتا ہے نہر کے نتیجے میں۔ تو قربانی کا جانور ذبح جو ہم نے کرنے کا حکم ہے، اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ خون اور گوشت الگ ہو جائے، یعنی گوشت جو ہے یہ خون سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ اس لیے نے فرمایا تم اس پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ یہ کھڑے ہوئے ہوں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب یہ پہلو کے بل گر پڑیں، یعنی ان کی موت واقع ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اور غریبوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قناعت کر کے گھروں میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو اگر کوئی مستحق ہو تو چاہے وہ ہاتھ پھیلا رہا ہو یا نہ پھیلا رہا ہو، دونوں کو دو، لیکن اللہ نے ان کا ذکر پہلے کیا جو قناعت کرتے ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناها لکم، اس طرح دیکھو ہم نے ان جانوروں کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع بنا دیا، ورنہ یہ اونٹ کو کون تابع بنا سکتا تھا، بیل کو کون تابع بنا سکتا تھا، یہ تو ہم سے طاقتور ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو تمہارے تابع بنا دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تابع بنانے میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ ہم نے ان کو کاٹنے کی تمہیں اجازت دے دی، اب یہ تمہارے فائدے کے لیے، اگر ہم اجازت نہ دیتے تو تم نہیں کھا سکتے تھے، تمہارے لیے کسی دلیل کی بیس پہ ان کے گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہوتی، پھر کس دلیل کی بیس پہ تم یہ نہیں کھاتے ان کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ان جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، جیسے کہ ظاہر ہے اللہ کو کیا کرنا ہے گوشت اور خون لے کے، لیکن پہنچتا کیا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو تمہاری طرف سے جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے۔ یہ بھی غیر مسلم کے اعتراض کا جواب ہے کہ بھئی یہ کیا اتنے سارے جانور تم کاٹ دیتے ہو۔ اس کی مثال دیکھیں ایسے ہے جیسے آپ نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے ایک چھوٹا سا گفٹ تیار کیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے آپ، بادشاہ کی نظر میں اس گفٹ کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، وہ کروڑ پتی ہے، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن آپ نے سارا دن محنت کر کے کچھ گفٹ تیار کر کے بادشاہ کے پاس لے گئے، تو بادشاہ اگر قدردان ہوگا تو وہ آپ کے گفٹ کو سر آنکھوں سے لگائے گا، آپ کے گفٹ کا بوسہ لے گا، اس کے بعد کہے گا بھائی میری نظر میں اس گفٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہارے جذبے کی ویلیو ہے، میرے پاس اس سے زیادہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن میں تمہارے جذبے کی قدر کر کے اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو بالکل یہی انداز اللہ کا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان جانوروں کے گوشت اور خون کا کیا کرنا ہے، اللہ رزاق ہے، وہ تمہیں ہر طرح سے کھلا سکتا ہے، لیکن تمہارا جو جذبہ ہے کہ خدا نے تمہیں حکم دیا کہ کرو یہ کام اور تم کر بیٹھے، تم نے اس میں تکبر نہیں کیا کہ یہ کیسا حکم ہے، جیسے لبرل لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اتنے پیسے کسی جہیز میں کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی کو جہیز دے دو، اتنے پیسے یتیم خانے میں دے دو، یہ اس طرح کے ملحد لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آج کل لبرل قسم کے جو اسکالرز آ رہے ہیں مسلمانوں میں، وہ بھی اسی قسم کی فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ گائے کاٹنے کی کیا ضرورت ہے جی، بکرا کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے پیسے سے یہ ہو جائے، اتنے پیسے سے یہ ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ قربانی نہیں کر رہے فضول باتیں کر کے، لیکن تمہارا جو جذبہ تھا تقویٰ، اللہ کا خوف، جو حکم دیا خدا نے تم نے اس کی تعمیل کی، یہ جذبہ اللہ کے پاس تمہارا پہنچتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اس طرح سے اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ اللہ نے جو تمہیں توفیق دی ہے، ہدایت دی ہے صحیح بات کی، تم اس پہ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں اللہ نے قربانی کا حکم دیا، تم نے کر لی، تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو حکم دیتا ہے وہ حجت بازی کرتے ہیں کہ کیوں غریب کی شادی اور یتیم خانہ اور فلانا اور ڈمکانا، ایسی باتیں کر کے ان کو توفیق نہیں ملتی، تو اللہ نے تمہیں اپنی اطاعت کی توفیق دے دی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے توفیق دے دی تھی، انہوں نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، تو تمہیں بھی اللہ نے توفیق دے دی، اس پہ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ وبشر المحسنین، اور اے نبی آپ اچھا عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اب آپ کو پتہ ہے یہ تو حج کے متعلق احکام تھے اور قربانی سے متعلق احکام تھے، پہلے تو اصل میں حج کے قربانی کا تذکرہ آیا، پھر اللہ نے علی الاطلاق جانور کی قربانی کا ذکر کر دیا کہ حج میں جو جانور تم ذبح کرتے ہو اس میں بھی حکمت ہے، اور والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور علی الاطلاق جو قربانی کے جانور ہیں جن میں خاص طور پر اونٹ ہم نے شاعر اللہ میں سے بنایا ہے، تو اس میں حج والی قربانی بھی آ گئی، اور جتنے جانور اللہ کے نام پہ جب بھی قربان ہوتے ہیں، ظاہر حج ہی کے موقع پہ، حج اور بقرعید ہی کے موقع پہ قربان ہوتے ہیں، تو یہ تمام قربانیوں کا تذکرہ اور اس کی حکمت اللہ نے
بیان کر دی۔ اب قرآن کا جو اصل مضمون تھا، اللہ اس مضمون کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ وہ مضمون یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اور یہ جو حج کی بات آئی بیچ میں، کیونکہ صلح حدیبیہ کے حکام چل رہے تھے، انہوں نے حج سے روکا تھا، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حج سے نہیں عمرہ کرنے سے روکا تھا، تو عمرے کی بات آئی، پھر اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حج کے حکام بیان کر دیے۔ اب چونکہ حدیبیہ میں مسلمان محصور ہو گئے تھے اور بند ہو گئے تھے، تو بیت اللہ آنے سے روک دیا، بیت اللہ کی اللہ نے عظمت بیان کی۔ اب دوبارہ اسی اصل مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ لوٹتے ہیں کہ جو مشرکین کی شرارتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ان شرارتوں کا دفعیہ کر دے گا۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرے گا۔ وہ مدد کی بات اور جو مسلمانوں کو تسلی کی بات ان آیات سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر اگلے رکوع میں جہاد کا تذکرہ ہے، جب اگلا رکوع شروع ہوگا تو انشاءاللہ پھر اس کے ضمن میں بتاؤں گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دفاع کرے گا، مشرکین کے شر کو اللہ دور کرے گا، اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کیسے کرے گا؟ اگلی آیات میں آتا ہے وہ، ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ خیانت کرنے والوں اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ مشرکین خیانت بھی کرتے ہیں، کیونکہ معاہدہ توڑ دینا یہ بھی خیانت ہے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی انہوں نے توڑ دیا تھا، اور ناشکرے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو یہ بہت بڑی ناشکری ہے نا کہ آپ ایک خدا پر ایمان نہ رکھیں، تو اللہ اہل اسلام کا ساتھ دے گا، جو کافر ناشکرہ ہے اللہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی ہے۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اب میں اگلے رکوع کی طرف چلتا ہوں۔